بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مشہور کی تعریف پر اشکال اور اس کا جواب ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب مشہور کی تعریف پر محقق اردبیلی کا اشکال کے جو اس تعریف کی توضیحات کو نظر میں رکھتے ہوئے مشہور کی اس تعریف پر اشکال کرتے ہیں اور اس کو جامع الافراد اور مانع الاغیار نہیں پاتے۔ پھر اس مذکورہ اشکال کا جواب کیا ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور کے اس اشکال کی توجیہ کے متعلق پھر تبصرہ، یعنی ایک طرف سے اشکال پھر اس کا اشکال کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس جواب کے بعد دوبارہ شیخ انصاری تبصرہ کرتے ہیں اس جواب اور توجیہ پر کہ آیا مشہور کی تعریف کے لیے ہم یہ توجیہ جو کر رہے ہیں وہ ان کے کلام سے مطابقت رکھتی ہے یا وہ توجیہ ان کے کلام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو یہ وہ مباحث ہیں جن کو آج کے اس درس کے اندر بیان کریں گے۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں مشہور کی تعریف پر محقق اردبیلی کا اشکال اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اس کا جواب بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال ہے اور اس کا جواب اس طرح سے کہ فلا یرد ما قیل من انہ ان ارید التساوی بالکلیہ، فلا یرد ما قیل۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ اشکال وارد نہیں ہے، یہ اشکال مشہور کی تعریف پر جو ہے قابل جواب ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ وہ جو بات کی گئی ہے وہ وارد نہیں ہے، وہ ایک اشکال کی حیثیت نہیں رکھتی ہے مشہور کے اس کلام پر۔ ماقیل جس کے قائل کون ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ محقق اردبیلی اس کے قائل ہیں اور وہ یہ اشکال بیان کر رہے ہیں۔ من بیان اس ماقیل کا کہ وہ کون سا اشکال کرتے ہیں، تو دو جو ہیں وہ صورتیں ہیں ان کے اشکال کے اندر۔ پہلی صورت کہ انہو ان ارید تساوی بالکلیہ، کہ اگر تساوی بالکلیہ ارادہ کی گئی ہے اس مثلی کی تعریف کے اندر، کہ جب کہا گیا کہ مثلی یعنی جس کے اجزاء قیمت کے اعتبار سے مساوی ہوں، تو اس تساوی سے کیا مراد ہے؟ اگر تساوی سے مراد موجب کلیہ کی طرح یعنی کلی صورت میں تساوی مد نظر ہے، یعنی تمام انواع ایک جنس کی، تمام اصناف ایک نوع کی اور ان کے افراد جو ایک صنف کے ہیں وہ تمام تر خصوصیات اور تمام تر صفات میں ایک دوسرے کے مثل ہیں، مساوی ہیں۔ مثلا جو ہے وہ گندم کی ایک نوع کی ایک خاص مقدار اسی گندم کی جو ہے اس نوع کی دوسری اتنی مقدار کے قیمت کے اعتبار سے جو ہم کہہ رہے ہیں برابر ہے، اس سے مثل جان رہے ہیں، تو یہ تمام تر خصوصیات اور صفات میں ہم انہیں ایک جیسا جان رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہے تو فرماتے ہیں فظاہر عدم صدقہ علی شیء من المعرف، اگر اس طرح سے ہے تو پھر ظاہر یہ ہے کہ یہ تعریف یعنی معرف کے کسی بھی پہلو پر صادق نہیں آتی، معرف کے کسی بھی مصادیق میں مصداق پر یہ صادق نہیں آتی، یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ جامع الافراد یہ تعریف نظر نہیں آتی۔ اذ ما من مثلی الا واجزاؤہ مختلف، کیوں؟ اس لیے کہ مثلی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کے اجزاء جو ہیں وہ مختلف ہیں فی القیمہ، قیمت کے اعتبار سے۔ کل حنطہ، جیسے مثلا گندم ہے، گندم کا ایک جو پیمانہ ہے وہ دوسرے پیمانے سے فرق کرتا ہے قیمت کے اعتبار سے، چونکہ اس کے اندر بعض خصوصیات کا بہرحال ایک فرق ہوتا ہے، ان فرق کی وجہ سے قیمت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں خدا کا کہ فَإِنَّ قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ، ایک پیمانہ جو ہے وہ ایک گندم کا یساوی 10، وہ مثلا 10 روپے کے 10 جو ہے وہ کسی ایک مبلغ کو آپ نظر رکھیں اس کے مساوی ہے۔ وَمِنْ أُخْرَى يُسَاوِي 20، دوسرے جو ہیں وہ مثلا 20 روپے کے مساوی ہیں۔ تو اس طرح آپ ایک یعنی مثلی کے اجزاء جو ہیں ان کے درمیان میں یوں اختلاف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے۔ اگر آپ کی مراد تساوی جو ہے وہ بطور موجب کلیہ ہے، تساوی جو ہے وہ اس طرح سے تمام جہات اور خصوصیات اور صفات میں تساوی ہے، تو بہت سارے مثلیات ایسے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اجزاء کے اندر اس طرح کی تساوی نہیں پائی جاتی، بس یہ تعریف شامل نہیں ہو سکتی مثلیات میں سے کسی بھی ایک اس کو کسی پر بھی منطبق نہیں آ سکتی۔
اور وَإِنْ أُرِيدَ تَسَاوِي فِي الْجُمْلَہ، یہ دوسری صورت ہے یہاں پر کہ اگر ارادہ کیا گیا ہے تساوی کا فی الجملہ، یعنی یوں بالکلیہ نہیں ہے، فی الجملہ ہے کہ جہاں بعض خصوصیات اگر نہیں ہیں وہاں پر تو مشکل نہیں رکھتا، تساوی فی الجملہ مد نظر ہے، فَهُوَ فِي الْقِيمِ موجود. تو یہاں اس صورت میں پھر یہ تعریف جامع الافراد، تو کیا یہ تعریف جو ہے اس صورت میں مانع الاغیار نہیں رہتی، یعنی پھر یہ فَهُوَ فِي الْقِيمِ موجود، اس طرح کی تساوی تو پھر قیمیات کے اندر قیمی میں موجود ہے، کالثوب والارض انتہا. جیسے صوب اور عرض ہے، صوب یعنی وہی کپڑا، عرض یعنی وہ زمین، کہ یہاں صوب یعنی کپڑے کو کس چیز میں سے جانا جاتا ہے، مثلیات میں یا قیمیات میں؟ واضح ہے کہ صوب کو، کپڑے کو قیمیات میں جانا جاتا ہے. اور اس طرح سے کپڑا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ صفات کے اعتبار سے تساوی فی الجملہ تو رکھتا ہے اپنے دوسرے اسی جنس کے کپڑے سے، کہ صفات کے اعتبار سے تقارب پایا جاتا ہے ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود جو ہے جب وہ تساوی فی الجملہ مد نظر ہے تو وہ قیمی میں موجود ہے، اس اعتبار سے پھر یہ تعریف اس کو شامل ہو جائے گی اور یہ معنی الاغیار نہیں رہے گی. انتہا، یہاں ان کا کلام جو ہے موقع کے اردبیلی کا تمام ہو جاتا ہے. تو یوں دو صورتیں بیان کرتے ہیں اور یوں جامع الافراد اور مانع الاغیار ہونے کے اعتبار سے اس تعریف پہ خدشہ وارد کرتے ہیں. پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ لَوَّحَ هَذَا الْمَوْرِدُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ إِلَى دَفْعِ إِيرَادِهِ بِمَا ذَكَرَ. فرماتے ہیں کہ خود محقق اردبیلی جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں اسی مورد کو اپنے کلام کے آخر میں اسی اشکال کے دفع کرنے کی طرف اس بات سے جو ہم نے بیان کی تھی، کہ درواقع وہ بات جو ہم نے مشہور کی بات پر جو اشکال آ رہا تھا کہ درہم جو ہے وہ مثلی ہے، تعریف اس کو شامل نہیں ہو رہی، جو وہاں ہم نے توجیہ کی تھی وہی بیان یہاں پر آ جاتا ہے کہ من ان کون الحنتۃ مثلیۃ معنی ہو، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حنتا مثلی ہے، یہ ہنتے گندم کا مثلی ہونا اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو واضح کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ان کل صنف منہا متماثل الاجزاء و متساو فی القیمہ، یعنی انہی میں سے یعنی گندم جو کہ مثلی ہے، اسی گندم میں سے جو ہے ہر ایک صنف اپنے اجزاء میں متماثل ہے اور قیمت کے اعتبار سے متساوی ہے. یعنی ہم جب کہہ رہے ہیں کہ گندم مثلی ہے تو اس کی جتنی اصناف ہیں، ہر صنف جو ہے اس کے اجزاء کو اگر نظر میں رکھا جائے تو متماثل ہے، مثلی ہے اور قیمت کے اعتبار سے متساوی ہیں. تو مراد اس کی معنی یہ ہے لا بمعنی ان جمیع ابعاد هذا النوع متساویۃ فی القیمہ، نہ یہ کہ مثلا اس نوع کے تمام جو ابعاد ہیں اور تمام جو اس کے افراد ہیں وہ کیا ہے، یعنی مساوی ہوں قیمت کے اعتبار سے. نہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ مد نظر نہیں ہے، یعنی ہر صنف اس میں جو ہے وہ متماثل الاجزاء ہے، نہ یہ کہ تمام ابعاد جو اس کے نوع کے یا حتی جنس مد نظر ہو، نہیں، یہ اس طرح سے مراد نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی اگر ایک جو گندم کا پیمانہ ہے وہ ایک شہر کی گندم کا مد نظر ہے تو مثلی سے مراد کیا ہے کہ یعنی اسی شہر کی گندم کا دوسرا پیمانہ اس کا مثل قرار پاتا ہے. اب مراد یہ نہیں کہ مثلا گندم کا ایک پیمانہ مثلا یہاں جو اس شہر کا مد نظر ہے وہ مثل قرار دیا جائے دوسرے کسی شہر کی گندم کے اتنے ہی مقدار کے اس پیمانے اور اس مقدار کی گندم کے ساتھ، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اسی گندم کے اصناف کو آپ نظر میں رکھیں، ہر صنف کے اجزاء جو ہیں وہ متماثل ہیں، متساوی ہیں قیمت میں. اگر مثلا ہم یہاں پر قم میں رہ رہے ہیں ایران کے اندر، تو یہاں قم کے اندر اس شہر کی گندم کا ایک پیمانہ اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہیں تو اس کی مثل یعنی مثلی ہے، مثلیات میں سے اس کا مثل کیا ہوگا، اسی ہی شہر کے گندم کے کا وہی اتنی مقدار میں وہ پیمانہ. تو یہ اور ماتے ہیں کہ پس لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تساوی بالکل ہی یعنی نہیں ہے، یہ مثلیات کو تعریف شامل نہیں ہوگی، تو آپ کی یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے خارج کر دیں اور یہ اشکال جو ہے وہاں پہ مترتب جائیں. پھر یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْمَضْمُونُ بَعْضًا مِنْ صِنْفٍ، اگر وہ چیز جو ذمے پہ آئی ہے، جو جس کا وہ ضامن ہے، وہ بعض ہے ایک صنف کا، یعنی اسی گندم کی صنف میں سے کچھ مقدار کا وہ ضامن ہے، تو فالواجب دفع مساوی من هذا الصنف، بس واجب ہوگا کہ دفع کرنا اسی کا مساوی اور مثل اسی صنف سے جو ہے دینا پڑے گا.
لل قیمت نہ جو ہے اس کی قیمت دی جائے گی، ولا بعض من صنف آخر، اور اسی طرح جو ہے واجب نہیں ہے کوئی دوسری صنف سے اس کا جو ہے وہ باز دیا جائے. مثال کے طور پر یہاں اس شہر کی گندم کا ایک پیمانہ، اس کا مثل جو ہے مثال ایک اور شہر کے گندم کے پیمانے کو نظر میں رکھا جائے کہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں صنف پر کر جاتی ہے، یہاں اسی صنف کی جو ہے وہ مثل اور مقدار کو اسی کے مساوی جو ہے وہ دیا جائے گا. تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو اشکال مترتب ہو رہا تھا وہ حل ہو جاتا ہے اس صورت میں. لیکن یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پھر تبصرہ فرماتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، اس توجیہ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لیکن الانصاف، حق بات یہ ہے کہ انہا خلاف ظاہر کلمات. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں محقق اردبیلی کے جواب میں بھی ہم نے بات کی کہ ہماری مراد اصناف ہیں اور ہر صنف کے اس اجزاء کو ہم نظر میں رکھ رہے ہیں اور وہ قطعاً مساوی ہیں اور اس طرح سے وہ اشکال پیش نہیں آتا. یا ہم نے جو پیچھے درہم کے حوالے سے گفتگو کی کہ وہاں ہم نے کہا کہ درہم کوئی تعریف شامل نہیں ہوتی، تو ہم نے وہاں پر توجیہ کی تھی کہ مراد ہماری جو ہے وہ اصناف ہیں اور وہ بھی صنف جو کہ سالم ہے، مثال اس درہم کی وہ مد نظر ہے، جنس مد نظر نہیں ہے جو آ کر آپ یعنی اس ٹوٹے ہوئے درہم کو بھی شامل ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ انہا خلاف ظاہر کلمات ہیں. یہ جو توجیہ کی جا رہی ہے ہماری جانب سے تاکہ مشہور کے کلام پر یہ اشکال مترتب نہ ہو اور اس کو اشکال سے دور کیا جائے، یہ خود ان فقہا کے کلمات کے ظہور کے خلاف ہے. یعنی جو فقہا کا اپنا کلمات ہیں، جو ان کے کلام ہیں، اس کا جو ظاہر ہے ان کے اس ظاہر سے یہ ہماری توجیہ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے ہم یہ اشکال کو دور کر سکیں. فَإِنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الْمِثْلِ، وہ مثلی کو اطلاق کرتے ہیں عَلَى جِنْسِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، خود اس گندم کی جنس پر، خود اس جو کی جنس پر وہ اطلاق کرتے ہیں. وَنَحْوِهِمَا، یا مثال اس طرح کی جو ہے دیگر جو مثالیں ہیں ان پر وہ اطلاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مثلا گندم جو ہے یہ مثلی ہے، وہ کہتے ہیں جو ہے مثلا یہ مثلی ہے. اس طرح دیگر جو مثلیات ہیں ان کی جنس کو عنوان قرار دیتے ہوئے اس کے مثلی ہونے کو بیان کرتے ہیں. ما عدم صدق کی تعریف علیہ، جبکہ تعریف ان پر صادق نہیں آتی. تعریف کیوں صادق نہیں آتی؟ آپ دیکھیں تعریف ہم نے کیا کی تھی کہ مثلی ہم نے کہا کہ وہ کہ جس کے اجزاء قیمت کے اعتبار سے مساوی ہو. اگر اس طرح سے ہے تو پھر درہم کے حوالے سے جو اشکال پیش آ رہا تھا وہ یہاں پر درہم کو یہ تعریف شامل نہیں ہوتی. درہم ٹوٹا ہوا، چونکہ درہم جنس اگر مد نظر ہے تو پھر یہ شامل ہوگا سالم اور غیر سالم دونوں درہم کو. پھر ٹوٹا ہوا درہم، اس کے آپ اجزاء کو نظر میں رکھیں، ٹوٹے ہوئے درہم کے اجزاء جو ہیں وہ اس کی جو اصل درہم کی قیمت ہے اور اس کا جو مجموعی قیمت کو دیکھتے ہوئے پھر جو اس کے اجزاء کی قیمت ہونی چاہیے اس طرح سے وہ قیمت سامنے نہیں آتی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا گندم کی جنس اگر آپ نظر میں رکھیں گے تو اس کی جنس کے اندر جو ہے وہ جو انواع موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں قیمتوں کے اعتبار سے. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جنس نظر میں رکھتے ہیں تو وہ تعریف اس کو شامل نہیں ہو پاتی. وَإِطْلَاقُ الْمِثْلِ عَلَى الْجِنْسِ بِاعْتِبَارِ مِثْلِيَّةِ أَنْوَاعِهِ أَوْ أَصْنَافِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. فرماتے ہیں کہ مثلی کا ممکن ہے کوئی آ کر یہ توجیہ کرے مشہور کے اس تعریف کے حوالے سے اور مثلا آ کر یہ کہے کہ دیکھیں یہاں پر مثلی کا جو اطلاق ہے جنس پر یہ اس کے انواع کے مثلیت کے اعتبار سے ہے یا اصناف کی مثلیت کے اعتبار سے ہے. یعنی وہ یوں توجیہ کرے کہ درست ہے کہ تعریف میں مشہور نے تو اس طرح سے تعریف کر دی کہ اور جنس سے اس گندم کو بھی عنوان قرار دیا، لیکن در واقع ان کی جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ یعنی مثلیت جو ہے اس کے انواع اور اصناف کے اعتبار سے ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ وہاں پر یعنی جو ما یتساوی اجزاء یا ما یہ جو جملہ آیا تھا تو کہتے ہیں کہ وہاں پر یعنی اجزاء نوعہ او صنفہ یوں جو ہے وہ مد نظر ہے. اگر اس طرح سے ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، یہ بات بعید تو نہیں ہے، لیکن اشکال یہاں پر ایک پیش آتا ہے إِلَّا أَنَّ انطباق التعریف علی الجنس بهذا الاعتبار بعید جدا، کہ تعریف کو منطبق کرنا جنس پر اسی اعتبار سے کہ یعنی آپ وہاں پر تعریف ایک کلی کر دیں جہاں پر جنس کو آپ عنوان قرار دے کے تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ وہاں پر اسی جنس پر مثلی کو منطبق کریں اسی اعتبار سے کہ آپ انواع اور اصناف کو نظر میں رکھتے ہوئے منطبق کر رہے ہیں، یہ بعید ہے جداً. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کا جو مقام ہے اس میں تسامو قابل قبول نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تسامو کے ساتھ ایک چیز کی تعریف کر دیں. وہاں تو حقیقت بیان ہوتی ہے، ماہیت بیان ہوتی ہے ایک چیز کی، وہاں تو ابہام اور اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے.
اور اس صورت میں آپ پھر اگر آپ یہ توجیہ کرتے ہیں تو اس توجیہ میں آپ پھر محتاج ہوں گے کہ آپ اس تعریف میں تقدیر کے اندر آپ کچھ چیزیں یعنی اجزاء نوع ہی اور صنف ہی کو رکھیں، تاکہ پھر آپ کہیں کہ کیونکہ ان کی مراد اس طرح سے ہے تو آپ تقدیر میں آپ کو اس طرح کے کلمات ماننا پڑیں گے، اور یہ تعریف کی حقیقت سے سازگار نہیں ہے، لہذا بعید جدا، یہ بعید ہے۔ اب یہاں تک یہ جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ یعنی مشہور کی تعریف پہ جو موقع اردبیلی نے اشکال کیا وہ تو دفع ہو گیا، لیکن جس توجیہ سے اسے دفع کیا جا رہا ہے شیخ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ توجیہ فقہا کے کلمات کے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی، لہذا اشکال اس طرح اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پھر ایک دو توجیہ کی گئی ہیں، لیکن اس دوسری توجیہ کو بھی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے، اور پھر جو شیخ انصاری اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی بعید نہیں بلکہ ابعد ہے، اور اس کو بھی رد کرتے ہیں، تو اس کو ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح پھر مزید جو مشہور کی تعریف پر دوسرا اشکال ہوگا اسے بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔